مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے، فضل اور مہربانی فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسان کو جتنے بھی اوصاف عطا فرمائے ہیں، جتنی بھی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، جتنے بھی کمالات عطا فرمائے ہیں، جو اچھی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان اوصاف میں سے ایک وصف جو ہے وہ ہے محبت. یعنی انسان کو اللہ نے جتنے اوصاف و کمالات عطا فرمائے، جتنی خوبیاں عطا فرمائی، ان اوصاف میں سے ایک وصف جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے وہ ہے محبت. محبت اور پیار کے ذریعے انسان بندوں کے دل کے اندر بھی جگہ بنا لیتا ہے اور رب کا قرب بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے. یعنی جو بندہ محبت کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، جس کے دل کے اندر پیار اور محبت کے جذبات ہوں، تو وہ جب لوگوں سے ملتا ہے تو ان کے ساتھ بھی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس نے سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے. تو پھر اس بندے کے ساتھ دوسرے بندے، دوسرے لوگ، دوسرے انسان بھی محبت کرتے ہیں. یعنی دوسرے بندوں کے دل کے اندر بھی اس بندے کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی وجہ سے اس کو رب کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اعلیٰ وصف ہے جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسان کو عطا فرمایا ہے، جس کا نام ہے محبت. لیکن کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، اس کی ضرورت ہو، اس کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، لیکن اس فائدہ مند چیز کے اندر بھی اگر حد سے تجاوز کیا جائے، حد سے بڑھا جائے، تو وہ چیز بجائے فائدہ مند ہونے کے بندے کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. یعنی ایک چیز ہے انسان کے لیے وہ فائدے والی چیز ہے، نفع والی چیز ہے، اس کی ضرورت ہے انسان کی وہ، لیکن جب اس کو حد سے بڑھایا جائے، حد سے تجاوز کیا جائے، تو پھر وہ فائدے والی چیز بھی بندے کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اس کے بغیر زندگی باقی نہیں رہتی. کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، اور جسمانی ضروریات کے علاوہ عبادات کے لیے بھی کھانے پینے کی بڑی اہمیت ہے. یعنی انسان کے جسم میں، بدن میں طاقت ہوگی تو پھر وہ کوئی عبادت کر سکے گا. لیکن یہی فائدہ مند چیز، یہی کھانا پینا اگر حد سے زیادہ ہو جائے، یا جو کھانے پینے کے اندر حدود ہیں، قیود ہیں، پابندیاں ہیں کہ یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، یہ تھوڑی مقدار میں، یہ کم مقدار میں، زیادہ مقدار میں، یعنی یہ اصول ہے نا کھانے کے بھی. تو ان حدود و قیود سے ہٹ کر بندہ اگر کھانا پینا شروع کر دے، یعنی کوئی چیز کھائی ہے
تو وہ اس کو بس شروع ہو گیا کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا، یا کسی چیز سے رکا ہے تو پھر اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ہر چیز انسان کے کھانے پینے کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ انسان کے جسم کے لیے ضروری ہیں، لیکن ایک مقررہ حد تک، ایک مقررہ لمٹ تک۔ اس سے جب بندہ ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ چیز انسان کے لیے بجائے فائدہ مند ہونے کے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو تھوڑا بھوک جو ہے اس کو باقی رکھ کر پھر کھانا کھاؤ، لیکن اگر بندہ کسی شادی پر یا کسی ایسی جگہ پر ہو تو کہے بھئی بس آج لبیا موقع کھا لو، اس وقت یہ احتیاط نہ کرے اور حد سے زیادہ کھا لے تو پھر وہ بھی اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، اس کی ضرورت کی ہیں، ان کے اندر بھی اگر حد سے بندہ تجاوز کر جائے، حد سے بڑھ جائے، تو وہ چیز بجائے فائدے کے بندے کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ محبت جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بندے کے لیے، انسان کے لیے ایک فائدہ مند چیز رکھی ہے، ایک اعلیٰ وصف ہے، ایک خوبی ہے، لیکن اگر یہی چیز اگر حدود و قیود کے اندر ہو تو پھر یہ محبت فائدہ مند ہے، لیکن اگر اس کو بھی حدود و قیود سے آزاد کر کے بندہ محبت شروع کر دے تو پھر وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی محبت کے اندر بھی جو اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، اگر ان کے مطابق رہ کر بندہ زندگی بسر کرے اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرے تو پھر تو وہ انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہوگی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہوگی۔ لیکن اگر محبت اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور اسلامی تعلیمات سے ہٹ جائے تو پھر وہ انسان کو پستی کے اندر گرا دیتی ہے، انسان کو پستی کے اندر گرا دیتی ہے۔ ہمارے آج کے اس دور کے اندر محبت کا چرچا تو بہت ہے، لیکن افسوس کہ یہ محبت، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ یکسر فراموش کر دیا گیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان، اس کا کردار بھی تباہ ہو رہا ہے اور خواہش پرستی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے۔ تو محبت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ محبت جو ایک اعلیٰ وصف اللہ نے انسان کے دل کے اندر رکھا ہے، محبت یہ ایک خوبی ہے، محبت ایک اعلیٰ وصف ہے، محبت انسان کے لیے ضروری چیز ہے، تو پھر اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ تو اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات اگر دیکھا جائے، ان باتوں کو اگر دو جملوں کے اندر سمیٹا جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر محبت اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر یہ دنیا میں بھی سعادت و برکت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر محبت اللہ سے ہو اور پھر یا اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر یہ دنیا کے اندر بھی برکت کا باعث ہے، آخرت کے اندر بھی نجات کا اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر معاذ اللہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان باتوں سے ہٹ کر ہو، تو پھر اس کے اندر پھر رب کی نافرمانی جب آ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے جب بندہ حدود و قیود سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا انجام اس بندے کے اخلاق اور کردار کی تباہی بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر ذلت و رسوائی بھی ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی جو ہے وہ بھی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی محبت کے بارے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ
سب سے پہلے تو یہ رب کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہو، اور پھر اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کے لیے کا مطلب کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، یعنی جہاں پر اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر محبت کی جائے، جہاں سے منع کیا ہے وہاں سے بندہ رک جائے۔ تو جب اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے لیے ہو تو پھر یہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر محبت ہو تو پھر وہ بندے کے لیے دنیا کے اندر بھی اس کا کردار بھی تباہ کرتی ہے، اور ذلت و رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی بندے کے لیے اللہ کی ناراضگی اور اس کی تباہی کا باعث بن جاتی۔ یہ آج 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے، عالمی یوم محبت کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، لیکن ہر بندہ جانتا ہے، ہر ذی شعور جانتا ہے کہ یہ دن جو منایا جاتا ہے ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے، عالمی یوم محبت کے حوالے سے، تو اس کے اندر ہونے والا کوئی بھی کام اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں، بلکہ یہ بےہودگی اور بے حیائی والے کام ہیں، بےہودگی اور بے حیائی والے کام ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ اللہ سے محبت، اور یہ قرآن و حدیث تو اس بات پر شاہد ہے کہ اپنے رب سے محبت کی جائے کیونکہ وہ خالق ہے، اور انسان کا ضمیر بھی اگر اس سے پوچھا جائے نا تو سب سے پہلا جو محبت کا مرکز ہونا چاہیے وہ ذات خداوندی ہونی چاہیے، کیونکہ اس رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کی ہے کہ اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر یہ قرآن تو جو فرماتا ہے نا کہ رب کے ساتھ محبت کرو، حدیث مبارکہ کے اندر جو حکم ہے اپنے رب کے ساتھ، خالق کے ساتھ محبت کرو، وہ تو ایک تعلیمات ہیں اسلام کی، لیکن بندہ اگر سچے دل کے ساتھ اپنے ضمیر سے بھی پوچھے نا کہ میری محبت کس کے لیے ہونی چاہیے، میں کس کے ساتھ محبت کروں، تو سب سے پہلے جو ذات ہے وہ ذات باری تعالی ہے، کیونکہ اس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے کہ انسان کیا تھا اور کیا اللہ نے اس انسان کو بنا دیا ہے، ثم خلقنا النطفة من علقة، یعنی انسان اگر اپنی پیدائش کے مراحل پر غور کرے تو انسان کیا چیز تھا، اور اللہ نے انسان کو اتنی خوبصورت شکل کے اندر فی احسن تقویم کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر جب پیدا ہوا انسان ایک کمزور اور ناتواں جسم کے ساتھ تھا، اس رب نے اس کو طاقتور انسان بنایا، فہم و ادراک عطا فرمایا، عقل و شعور عطا فرمایا، تعلیم و تربیت عطا فرمائی، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر بندہ رب کی نعمتوں کو گننے لگے تو گنتی ختم ہو جائے گی، اس رب کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ بھی فرماتا ہے نا قرآن مقدس کے اندر والذین آمنوا، ایمان والوں کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ بندے ایمان والے جو ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کے بعد محبت کا مرکز و محور ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احادیث تو یہ بات بھی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ محبت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں غذا دیتا ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے بعد میرے ساتھ محبت کرو۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی محبت کے بعد محبت کا جو مرکز ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اتنی اہم اور اتنی ضروری ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہو تو رب کی محبت بھی نصیب نہیں ہوتی، بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا نا کہ اس بندہ اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہر رشتے سے بڑھ کر وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو پہلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ساتھ، پھر محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت،
اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں مجھ پر ہر چیز ظاہر ہو گئی، فتجلی لی کل شیء وعرفت، تو ہر چیز کو میں نے دیکھ لیا، پہچان لیا۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو اس وقت اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک دعا مانگی وہ کیا تھی؟ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، تیری محبت کا سوال ہے، اور جو تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت نصیب فرما، اور جو تیری محبت اور جو تیرا قرب عطا کرنے والے اعمال ہیں مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور نیک اعمال، تو اللہ پھر یہ تو اللہ کی ذات کے لیے محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور پھر اسلامی تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ پھر پہلے اللہ کے ساتھ، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پھر اللہ کے پیاروں کے ساتھ جن کی محبت کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور رب نے حکم دیا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اہل بیت اعظام، اولیاء کاملین، علماء ذیشان، اور پھر ان کے ساتھ محبت کی جائے جنہوں نے رب کی طرف فرما برداری ہمیں سکھائی ہے، یعنی اساتذہ یا دینی رہنمائی کرنے والے لوگ جو ہمیں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف مائل کرنے والے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ محبت کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کی جائے، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کی جائے، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، علم دین سیکھنے والے سکھانے والوں کے ساتھ، یہ سارے اسلامی تعلیمات کے اندر ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے جو آیا کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، 21واں پارہ سورۃ الروم کی آیا مبارکہ جو ہے وہ 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے ہی تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور مودت کو رکھ لیا۔ پھر جو دنیاوی اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے انسان کے لیے اس کی جنس میں سے اس کا جوڑا یعنی اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ تو پھر یہ جو محبت ہے یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین، یہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بس یہ خالی دنیا داری ہے، لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان محبت اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے احکامات اور شرعی حدود کے مطابق ہو تو یہ محبت رضا الہی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محبت کے اس اصل مفہوم سے ہٹ گیا۔ محبت کا جو ایک اسلامی جو تعلیمات تھی، محبت کا ایک جو مفہوم تھا کہ محبت کس کے ساتھ کی جائے، کس طرح کی جائے، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ہم جو ہے وہ اس محبت کو بےہودگی اور بے حیائی کے راستے کی طرف لے کر چلے گئے۔ ہم جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو یکسر بلا کر مغربی تہذیب کے پیچھے چل پڑے۔ آج جو 14 فروری ویلنٹائنز ڈے، عالمی یوم محبت، جو محبت کا دن کہہ کر منایا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ محبت کا دن نہیں بلکہ بےہودگی اور بے حیائی کا دن، بےہودگی اور بے حیائی کا دن، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے محبت انسان کے اندر ایک اعلیٰ وصف اور اعلیٰ خوبی رکھی کہ اس کے دل کے اندر محبت کے جذبات رکھے بندے کے اندر، اور پھر اس محبت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ رب کے ساتھ محبت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے پیاروں کے ساتھ یعنی اولیاء کاملین کے ساتھ، اہل بیت اعظام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی جائے۔ پھر اگر انسان کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرے، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرے،
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت اس نے سلوک کی صورت کے اندر کرے، تو یہ تو محبت جو اس کے دل کے اندر ایک وصف ہے، خوبی ہے، اس کا ایک جائز راستہ اور جائز طریقہ ہے۔ لیکن آج کی محبت جو ہے وہ جس پر چل کر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے راستے پر جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل جس راستے کو اختیار کر چکی ہے محبت کے حوالے سے، تو یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند، کیونکہ یہ بے حیائی اور برائی، کیونکہ مرد و عورت کے درمیان محبت کے لیے کچھ رشتہ ہونا ضروری ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ ماں باپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہو سکتا ہے، اولاد کا رشتہ ہو سکتا ہے، یا معاشرے کے اندر پڑوسیوں کا ایک رشتہ ہو سکتا ہے، رشتہ داری کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو یہ محبت جس کے حوالے سے جو ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے، اس محبت اور اس رشتے کا کیا نام ہے معاشرے کے اندر؟ اس رشتے کا، اس محبت کا کوئی نام ہے؟ کوئی نام نہیں اس کا۔ یہ صرف اور صرف بے حیائی، بے ہودگی اور جو ہے وہ فحاشی والا کام ہے۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ چیز یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا جو ہے وہ قرآن مقدس کو پڑھے تو اللہ رب العالمین احکم فرماتا ہے کہ جو بندے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بے حیائی اور برائی کو فروغ دے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ۔ تو یہ فحاشی اور بے حیائی، اور اس کے اندر پھر اگر معاشرے کی ہم اس تلخ حقیقت کو دیکھیں تو ہم یہ سوشل میڈیا کے اوپر اخبارات کے اوپر یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ پھر اس ایک دن کی محبت کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس ایک دن کی محبت کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ والدین کی بدنامی، خودکشیاں، بے عزتی اور بدنامی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اٹھانی پڑتی ہے نوجوان نسل کو۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا، ہمیں اسلام ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور نوجوان نسل کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بچانے کے لیے ایسے راستوں سے بچ کر جو ہے وہ شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر جو ہے وہ اس معاملات کو سر انجام دینا چاہیے۔ تو اس لیے، اور اس معاشرے کے اندر پھر اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ان کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، اور ہم نے معاشرے کے اندر شادیاں مشکل کر لی ہیں۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہم نے شادیاں جو ایک آسان چیز تھی، مشکل نہیں تھی، اس کو ہم نے مشکل کر لیا خود اپنے لیے۔ کیوں مشکل کر لیا؟ بھئی برادری نک نہیں رہندی، میں اگر پتر دی شادی کرنی تھی، دی شادی کرنی، میں اینا کچھ نہیں کروں گا تو مجھے لوگ کی کہیں گے؟ نہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، شریعت کے اندر مشکلات نہیں، شریعت کے اندر شادی مشکل نہیں، لیکن ہم نے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو مشکل کر لیا۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ تر جو یہ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ چیزیں، بیرونی دنیا کے اندر دیکھیں تو وہ جا کر جہاں پر چلو غیر مسلم جو ہیں ان کو تو شادی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تو معاملات ہی الگ ہیں، لیکن مسلم معاشرے کے اندر اتنی جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں جتنی ہم نے اس خطے کے اندر شادیوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا کر لی، اور خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی۔ ماں باپ نے، ہم نے، یہ ہمارے جو ہے آباء و اجداد، ہمارے سے پہلی نسل، اس سے پہلی نسل، یہ جہاں سے یہ کام سلسلہ شروع ہوا، اور شروع ہوتے ہوتے اب اس وقت جو پیک پر پہنچا ہوا ہے، عروج پر ہے، ہم نے شادیاں مشکل کر لی ہیں۔ اگر معاشرے کو بے حیائی سے، برائی سے، بے راہ روی سے، نوجوانوں کو جو ہے وہ برے راستے پر چلنے سے بچانا ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم شادیاں آسان کریں، شادی آسان کریں، نکاح آسان کریں۔ اگر نکاح آسان ہوگا تو پھر بے حیائی اور برائی والے راستے پر نوجوان نہیں چلے گا، پھر اس کے لیے شادی آسان ہے۔ لیکن اگر ہم شادی کو مشکل کریں گے، نکاح کو مشکل کریں گے، تو پھر دوسرا راستہ تو شیطان آسان کر کے بندے کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو عالمی یوم محبت، اس کے لیے محبت کریں، اور اس کے لیے محبت کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں،
محبت تو ہر وقت ہو اپنے رب کے ساتھ، ہر وقت ہو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر وقت محبت ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہر وقت محبت ہو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ۔ یہ محبت کا جذبہ ایسا تو نہیں کہ جس کو ایک دن کے لیے مخصوص کر دیا جائے، یہ محبت کا جذبہ ایک دن کے لیے مخصوص نہیں، یہ اللہ نے بندے کے اندر یہ ایک ایسا وصف اور خوبی پیدا کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اس وصف کو، اس خوبی کو شریعت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق رہ کر اس وصف کو جو ہے وہ استعمال کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بے حیائی اور برائی سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اور خاص کر ہماری نوجوان نسل کو اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین وما علیہ البلاغ المبین۔